ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ الجن، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب عکاظ جاتے ہوئے مقام نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت گھومتی گھماتی وہاں پر یہ معلوم کرنے پہنچی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا ہے۔ پہلے ہم اوپر کی باتیں سن لیا کرتے تھے، اب بند ہے سب کچھ۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس وہ پہنچے اور قرآن مجید کی تلاوت سنی، معلوم ہوتا ہے روایات سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سورہ اقرا کی یا سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو جو حقیقت حال بتلائی اور انہیں واعظ کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بتلا دیا۔ اس پوری صورت کے اندر جو پہلا رکوع ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، ان کی ساری باتیں ذکر کی گئی کہ میرے حبیب آپ فرما دیجئے میری جانب یہ وحی آئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن سنا ہے عجباً، جس کی تاثیر بڑی عجیب ہے کہ ہم قرآن سنتے گئے اور ہمارا دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن مجید تو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی جانب۔ آمنا، ہم تو ایمان لائے، اور ہم نے جو پہلا سبق اس قرآن سے سیکھا وہ یہ ہے کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم نے اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی توحید ہی انسان کو نجات دلانے والی ہے۔ ایک مرتبہ قرآن سنا انہوں نے، سمجھ گئے کہ شرک کرنا حرام ہے، شرک کرنا حرام ہے۔ فرمایا ہمارا رب تو بڑی بزرگیوں والا ہے، اس کی بیوی بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں۔ سفیہ ہونا، ہم میں سے کم عقل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بچے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ عقل والے لوگ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم بھی ایسی باتیں کرتے تھے جس طرح باقی لوگ کرتے تھے، اب ہم نے قرآن سنا تو ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اور پھر بات یہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان تھے جو ہم سے ڈرتے تھے اور ہماری پناہیں حاصل کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے اس طرح ہی تھا۔ اللہ اکبر، کہ جب کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا اور کسی جگہ ٹھہرنا ہوتا تو لشکر کا، قافلے کا جو بڑا ہوتا نا، وہ کھڑا ہو جاتا رات کے وقت اور بڑی بلند آواز سے کہتا کہ اس وادی کا جو بڑا ہے، سردار ہے،
ہم پناہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہنا، ہم نے یہیں رہنا ہے۔ فزادوہم رہقا، کہا جب انسان اس طرح کرتے تھے نا ہماری سرکشی اور بڑھ جاتی تھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہم کوئی چیز ہے، انسان بھی ہم سے ڈرتا ہے، پناہ مانگتا ہے، حفاظت طلب کرتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ نہ بھی ہو، دو نعرے مارنے والے آ جائے، بندہ سمجھ دو سچی مچی میں تو کوئی بلا، ہاں دیکھا نا میرے نعرے پہ وجدے نے، وہ اور زیادہ سرکشی میں آ جاتا ہے، گمراہی میں۔ تو جنہوں نے کہا کہ بہت سارا تو ہمیں ان انسانوں نے خراب کیا ہوا تھا، آج بھی ہے نا، ذرا ٹھوکر لگ گئی کہنا کوئی اثرات ہے گے نا، میرا خیال ہے کوئی جن نے ساڑھے کارے سے، کوئی ہے صحیح مسئلہ میرے ساتھ، نہ بھی ہو تو ادھر کوئی شتونگڑا پھر رہا ہو تو سمجھتے کہ میں کوئی بلا، وہ پھر اور بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، سچی مجھے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نا جب کبھی کوئی ٹھوکر لگ جائے، کچھ ہو جائے تو یہ نہ کہا کرو شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ فرمایا جب اس طرح کہو نا، شیطان بجائے اس کے کہ وہ جائے الٹا پھولتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی بلا ہوں کہ میرے سے بھی ڈرتا ہے یہ۔ فرمایا اس وقت بھی اللہ کا نام لیا کرو، شیطان کو بڑا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان جنوں نے بھی یہی کہا کہ آدھا تو ہمیں ان انسانوں نے خراب کیا ہوا تھا، جو اس سے نہیں دیکھو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بڑی شرافت اس کو عطا کی ہے، اور یہ انسان ہو کر جنات سے ڈرتا پھرتا ہے، وہی جن آ گیا، وہی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھی اللہ نے تجھے اس سے ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے، تو کیوں گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے اس سے؟ اور یہاں تو یہ ہے نا کہ جنوں سے انسان پناہ مانگتا ہے، وہی انسان جب ایمان لائے، آئے ہائے ہے، وہی انسان جو پناہ مانگا کرتے تھے جب ایمان لائے تو روئے زمین پر چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صحابہ کی جماعت جا رہی ہے، افریقہ کے جنگلات ہیں، خونخوار درندے ہیں، گزرنا وہاں سے مشکل ہے۔ اللہ اکبر، رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالتے ہیں، کہا جی یہاں رہنا تو مشکل ہے، زندہ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کہا کیوں نہیں رہے گا؟ زندگی موت میرے رب کے قبضے میں ہے۔ رات ہوئی تو لشکر کا امیر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے جنگل کے جانوروں، درندوں، میری بات سنو، تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ تم نہیں جانتے ہمیں؟ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، صرف رہنا نہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے یہاں مسلمانوں کی چھاؤنی بنانی ہے ہم نے اب، اس لیے یہ غلام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تمہیں حکم دیتا ہے یہ علاقہ خالی کر دو، خالی کر دو علاقہ۔ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے! چشمے فلک نے نظارہ دیکھا، سانپ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، شیر اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، سارا علاقہ خالی کر دیا۔ یہ ایمان کی اور توحید کی برکت ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے غلام تھے، آزاد ہو گئے تھے، لشکر کے ساتھ جنگلات سے گزر رہے ہیں، قافلے سے بچھڑ گئے، خطرناک جنگل، جی اب تو مشکل ہے بچنا، اور ایسا ہی ہوا جب اکیلے جا رہے آگے شیر آ گیا، دھاڑنے لگا، کہا شیر میرے سامنے اس طرح کرتا ہے، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں؟ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا غلام سفینہ ہوں، سفینہ۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شیر سر جھکا کر دم ہلانے لگا، اور صحابی فرماتے ہیں وہ چلنے لگا، اور میں اپنے راستے پر چل رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شیر کبھی میرے آگے ہو جاتا، کبھی میرے پیچھے ہو جاتا، کبھی دائیں ہو جاتا،
کبھی بائیں ہو جاتا، جدھر سے اس کو کوئی آواز آتی، خطرہ محسوس ہوتا کہ ادھر سے کوئی چیز آ سکتی ہے، فوراً اسی طرف ہو جاتا، جب تک حضرت سفینہ قافلے تک نہیں پہنچے شیر حفاظت کرتا رہا، اس طرح پہنچا کے گیا۔ یہ ہے ایمان۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اللہ والے کو، ایک بندے کو دیکھا، چیتے پر بیٹھا ہے، سانپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے اور میری طرف آ رہا ہے۔ تو میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سعدی گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے کہا گھبرانے کی چیز ہے۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگا تو ہم گردن از حکم داور مپے کہ گردن نہ پیچت سے حکم تو ہے۔ سعدی کبھی اپنی گردن کو اللہ کے حکم سے نہیں موڑنا، اپنی گردن اللہ کے حکموں کے سامنے جھکا کے رکھنی ہے۔ تم اپنی گردن کو رب کے سامنے جھکانا، رب کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اپنی گردن کو تیرے حکم سے نہیں موڑے گی، ساری چیزیں تیرے تابع ہو جائیں گی۔ صرف یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن۔ تو یہ پہلے کے مناظر ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ یہ پناہ نہیں رہی، وہ جن خالی کیا کرتے تھے ان کے کہنے پر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جہاں اور وہی آئی، یہ بھی آئی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے غیر اللہ کو کبھی نہ پکارا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ سے کسی کو کام پڑ جائے اور آپ کے پاس آئے، اپنے کام کے لیے تعریفیں کسی اور کی کریں تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ کہے کہ فلانا بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہر مشکل موقع میں کام آتا ہے، تھوڑا سا قرض آپ بھی دے دے مجھے۔ کہے کہ جا دفعہ اسی کو لے جڑا بڑا اچھا ہے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ہمارے گھر ہوں، مسجدیں ہوں اور پکارو کسی غیر کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان المساجد للہ، یہ نہیں کہ صرف اللہ کی مسجدوں پر ہی آیت لکھ کر پھر شرک کی تعلیم دیتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ مسجدیں جس طرح اللہ کے گھروں کو کہتے ہیں، اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جس جگہ پر انسان سجدہ کرتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے سوچا تو کرنا، جہاں اپنا سر رکھ کر سجدہ کر رہا ہے، یہ زمین تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی زمین پر تو غیر اللہ کو سجدہ کرے جچتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے انہیں بھی مساجد کہتے ہیں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، چہرہ، 7 اعضاء۔ فرمایا جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے یہ اعضاء اللہ نے بنائے ہیں، یہ پیشانی اللہ نے بنائی، یہ ہاتھ اللہ نے بنائے، یہ پاؤں اللہ نے بنائے، گھٹنے اللہ نے بنائے۔ جو اللہ نے بنائے اس کے ذریعے غیر اللہ کو سجدہ کبھی نہیں کرنا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے اعلان کرایا، میرے حبیب آپ اعلان کریں میں تو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتا ہوں اور پکارتا رہوں گا، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّهِ أَحَدًا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ دوسرا اعلان، اے لوگو غور سے سن لو، میں تمہارے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، نقصان پہنچانے والا اور اس سے بچانے والا بھی اللہ۔ نمبر 3، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ بیمار کرنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ عزت دینا چاہے ضرور دے کر رہے گا، کوئی رکاوٹیں نہیں پیدا کر سکتا، جو وہ کرے۔ اور قیامت آنے والی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کا وقت قریب ہے کہ دور ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ سورہ المزمل جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لائے،
اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے چادر اڑا دو چادر اڑا دو، کمبل دے دو مجھے سردی لگی ہے۔ اس کے بعد جب وحی آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ سے خطاب فرمایا کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس حال میں وہ ہو انسان اسی حال کو ذکر کرتا ہے، اسی حال کو ذکر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے نا، لیٹے ہوئے تھے زمین پر، بھوک تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، مٹی والے کھڑا ہو جانا۔ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا، اسی حالت کا ذکر کیا۔ یہاں بھی چادر تھی نا کہ مجھے چادر دے دو، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا کہ اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، قم اللیل الا قلیلا، آپ نے تو رات کو کھڑے ہو کر قیام کرنا ہے، تھوڑی دیر سو جایا کریں، یا آدھی رات سو جائیں، آدھی رات قیام کریں، یا آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ آرام کر لیں اور کم عبادت کریں، یا زیادہ عبادت کر لیں اور تھوڑی دیر سو جایا کریں۔ پروردگار عالم رات کو جاگ کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میرے حبیب آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کریں، ہم آپ کا قرآن سنیں گے۔ اللہ اکبر، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا وہی ہے جو ٹھہر ٹھہر کے ہو، ٹھہر ٹھہر کے ہو، یہ نہیں یعلم تعلم یعلم تعلم، یہ گیا وہ گیا فلاں گیا، وہ کیا قرآن؟ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ نے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ دن کو آپ کی بڑی مصروفیات ہیں، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ آپ رات کو عبادت کریں اللہ کی، اور جو رات کی عبادت ہے ہی اشد وطن، فرمایا انسان کا نفس روندا جاتا ہے اس سے۔ جب نرم بستر چھوڑتا ہے نا اور اللہ اللہ کرتا ہے، فرمایا انسان کی میں مرتی ہے، اس سے میں مرتی ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ تہجد کی نماز نہیں چھوڑیں، حدیث میں موجود ہے، بہترین لوگ جو ہیں وہ ضرور تہجد پڑھیں گے۔ فرض نماز کی بات نہیں کہ وہ تو پڑھنی پڑھنی، فرمایا وہ تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے جو میری امت کے بہترین لوگ۔ تو اس لیے صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ رہ گئے لوگ ان کی باتیں، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہتے ہیں آپ صبر کیجئے، کوئی بات نہیں، قیامت تو آنے والی ہے، نمٹ لیں گے نہ ان سے۔ جب آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ عبادت صحابہ کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، اتنا کھڑا ہونا عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں 10-15 روزے ابتدائی بڑے آسانی سے سب رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کچھ کمزوریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آدھی رات عبادت کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سب پتہ ہے مشکل ہو رہا ہے، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں، کل کو جہاد پر بھی جانا ہے، سفر بھی کرنے پڑتے ہیں، تو آدھی رات اگر کم از کم عبادت کی ہو تو مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو، آسانی ہے، آسانی سے 4 رکعت پڑھ سکتے وہی پڑھ لو، اب کوئی ضروری نہیں رہا، تہجد کا واجب ہونا ختم کر دیا گیا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، دثرونی بھی فرمایا نا، فرمایا کہ اپنی بھی عبادت کرنی ہے، قم آپ کھڑے ہو جائیں، فانذر اور لوگوں کو ڈرانا ہے، وربک فکبر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے بظاہر یہ لفظ ہیں، لیکن امت کو سکھانا ہے، امت کو سکھانا ہے۔ پھر دوبارہ دشمنی کرنے والا تھا نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، وہ ولید بن مغیرہ، فرمایا ہمیں پتہ ہے اس کا، اکیلا تھا یہ، ہم نے اسے مال بھی دیا، بیٹے بھی دیے، دنیا کا ساز و سامان بھی دیا، لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنتا، یہ الٹا انکار کرتا ہے اور آپ کو جادوگر کہتا ہے، قرآن کو جادو کہتا ہے، کہتا نا جی نا یہ تو سب جادو کی باتیں ہیں۔ فرمایا جب جہنم آئے گی سب پتہ لگ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے نا تو جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، وجہ کیا بنی، جہنم میں آئے کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہیں گے ہمارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ ہے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، بے نمازی تھے ہم، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کے خلاف جو باتیں کرتے تھے ہم بھی ان کے حمایتی بن جاتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم دین کی حفاظت کرنے والوں میں کھڑے ہوں ہم تو مخالفت کرنے والوں کی صف میں کھڑے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اسی حال میں موت آ گئی اور ہم مر گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جہنم میں آ پہنچے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ القیامہ، فرمایا کہ ہمیں قیامت کے دن کی قسم، نفس لوامہ کی قسم، برائی ہو جائے تو انسان کا نفس اسے ملامت کرے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اور انسان کا نفس گناہوں پر ہی مطمئن ہو نفس امارہ کہتے ہیں، اور اگر نیکیاں ہی کرے برائیوں کی طرف نہ آئے تو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ تین قسم کا انسان کا نفس ہوتا ہے۔ اول تو کوشش کریں نفس مطمئنہ ہونا چاہیے، نہیں تو کم از کم نفس لوامہ تو ہو کہ جب گناہ ہو جائے تو انسان کا اندر خود اسے ملامت کرے کہ یہ کیا کیا ہے تو نے، نہ یہ ہے کہ ہاں نہیں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ برائی کر کے بھی مطمئن رہنا ہے، برائی کر کے بھی مطمئن رہنا ہے، یہ بڑی فکر والی بات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، فرمایا یہ ضرور آئے گی، یہ بوسیدہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، یہ جو انسان کے پورے ہیں نا، فرمایا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں ہیں، اللہ تمہارے پورے بھی دوبارہ بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ نشانات بھی آج دیکھو نا، تحقیق اس بات تک ہے کہ ہر انسان کے جو نشانات ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ فنگر پرنٹس اس لیے تو لیتے ہیں نا، ہر ایک کے مختلف ہیں۔ فرمایا ہم انسان نہیں بنائیں گے، ان کے پرنٹس بھی اسی طریقے سے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ہم اس بات پر بھی قادر ہیں، جو اللہ مرے انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ آپ کو سارا قرآن مجید یاد بھی کرا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ابتداً جب وحی نازل ہوتی تھی نا، جبریل امین تلاوت کیا کرتے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں، کوئی جملہ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب ہمارے رسول بھیجے ہوئے جبریل قرآن پڑھ رہے ہیں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ادب یہ جب قرآن پڑھا جائے بالکل خاموشی، اجتماعی عمل ہو رہا ہوں، انفرادی عمل نہیں۔ بعض لوگ چلو جی واز میں بیٹھے اپنا بھی ذکر کرتے رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ادھر توجہ ہوگی کہ ادھر توجہ ہوگی؟ اگر آپ بات سننے کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو خالی ذکر کا کیا فائدہ، اور توجہ ذکر کی طرف ہے تو یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ بیک وقت ایک کام ہی ہے جو پورے طور پر ہونا چاہیے، اور یہی قرآن کا ادب ہے۔ قرآن ہو کہ قرآن کی تفسیر ہو، فرمایا متوجہ 100% ادھر ہی ہونا چاہیے، ادھر ہی ہونا چاہیے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، آپ کی زبان سے پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری۔ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کی تفسیر آپ کو سمجھانا اور پھر آپ سمجھائیں گے امت کو، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ ہم اپنی طرف سے اور اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تفسیر بھی اپنے طریقے پر نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی سکھائے اور قرآن کی تفسیر بھی سکھائی۔
فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک تو وہ ہوں گے جو تر و تازہ لوگ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، خوش اور خرم ان کے چہرے ہوں گے، اور بعض چہرے وہ ہوں گے جو انتہائی اداسی ان پر چھائی ہوگی، دھول ہوگی۔ اللہ اکبر، سمجھ جائیں گے اب تو ہماری کمر ٹوٹ گئی، اب ہلاکت یہ ہلاکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان دیکھ اس وقت کو، سوچ اس وقت کو جب تیرا آخری وقت ہوتا ہے تو انسان کتنا مجبور اور لاچار ہوتا ہے، بڑا چلنے والا، بڑا بھاگنے والا، بڑی قوتوں والا، بڑی طاقتوں والا، فرمایا جب روح اس کے گلے میں اٹکی ہوتی ہے، آئے ہے روح اس کے گلے میں اٹکی ہوتی ہے اور کچھ بن نہیں پا رہا ہوتا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ بس اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، وقیل من راق، فرمایا اس وقت کہتے ہیں یار ہے کوئی دم درود کرنے والا، ہے کوئی، یار اس کو لاؤ اس پر پڑھیں، چلو بچ نہیں سکتا اس کی روح ہی نکل جائے، چلو اس کے لیے آسانی ہو جاتے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کرنا بڑی مشکل میں ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اس وقت اپنے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مر ہی جائے تو اب بہتر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ انسان اس وقت کس حال میں ہوتا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہوتا ہے کہ اب جدائیگی ہو گئی، اب تو نہیں بچ سکتا۔ فرمایا سورہ واقعہ کے آخر میں کہ اے رشتہ دارو تم سب جمع ہوتے ہو اس کے ارد گرد، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا اس وقت اس مرنے والے کے قریب تم اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، فرمایا کہ عزیز بھی جمائیں، باپ اور اولاد بھی جمائیں، محبت کرنے والی بیوی بھی جمائیں، فرمایا سارے اس کوشش میں لگے ہیں کہ بندہ بچ جائے لیکن کوئی نہیں بچا سکتا۔ باپ کے ہاتھوں اولاد جا رہی ہوتی ہے، اولاد کے ہاتھوں باپ جا رہا ہوتا ہے، خامن کے سامنے بیوی جا رہی ہوتی ہے اور بیوی کے سامنے خامن جا رہا ہوتا ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر طاقت ہے تو ہم اس کی روح کو نکال رہے ہیں، تم روح واپس کر کے دکھاؤ نا۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکتے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، فرمایا کس طرح انسان کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، او مر گیا جی مر گیا اس کے انگوٹھے باندھ دو، پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ کتنا بھاگنے اور چلنے والا انسان آج بیچارہ بندہ پڑا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، فرمایا آج پاؤں سے چل کر نہیں جانا، آج تو لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کے جانا ہے، آج اور دن آیا۔ فرمایا اے اترانے والے انسان ذرا اس وقت کو بھی تو یاد کیا کرنا۔ حَلَ تَعَالَى الْإِنسان، سورہ دہر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا، فرمایا انسان ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، تیری مرضی ہے شکر گزار بن جا، تیری مرضی ہے نہ شکرہ بن جا، شکر گزار بندہ بنے گا۔ فرمایا کہ ہم تمہیں جنت کی اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں دیں گے، بہترین چیزیں دیں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں جنت دوں گا اپنے بندوں کو۔ یا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ یوفون بالنذر، جو نظروں کو پورا کرتے ہیں، نظر جو مان لیں، اور قیامت کے دن کرتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلا کے یہ نہیں کہتے کہ میرا شکر ادا کرو، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کے لیے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، ہمارا شکریہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں بندے کہ نیکی بھی کریں، اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ بدلہ دینا تو دور کی بات ہے، وہ شکریہ بھی ادا کریں نا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہم نے آپ کو دیا ہے، شکریہ ہمارا کس لیے؟ اللہ اکبر۔ عربوں کا مجھے یہاں پر ایک جملہ یاد آیا اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو ان کو کہیں شکراً، تو کہتے ہیں لا شکر علی الواجب، لا شکر علی الواجب، یہ تو میرے ذمہ لازم تھا، اس پر کیوں شکر ہے؟ یہ تو میری ذمہ داری تھی، اگر میں نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں آپ کو دوں، یہ کیا شکریہ والی بات ہے؟ فرمایا اصل جنتی یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن دینے والے کو تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ میرا شکریہ بھی ادا ہو۔
میرا بھی نام لیا جائے وہ یہی کہے گا اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم جب جنت دیں گے، وہاں کی نعمتیں اللہ نے پورے رکوع میں ذکر کی۔ فرمایا جب وہاں جنتی جائے گا دیکھے گا ہماری نعمتوں کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ فرمایا وہ ملکن کبیرہ، کچھ چھوٹی سی جگہ تو ہم نے نہیں دینی نا، ہم تو اس کو بہت بڑی حکومت عطا کریں گے وہاں پر، ملک کبیر دیں گے ہر جنتی کو۔ لیکن ملے گا کس طریقے سے؟ پھر فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ قرآن نازل کیا ہے، قرآن والی زندگی گزارو گے تو جنت ملے گی۔ سورہ مرسلات میں اللہ نے جہنم کا ذکر کیا، اس کے الٹ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ پھر جہنم کا ذکر کیا، ان کے شعلوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ایک ایک شعلہ یوں نظر آئے گا جس طرح کہ اونٹ ہوتا ہے، پورا اونٹ جتنا، تو وہاں کا ایک شعلہ ہے آگ کا۔ تو فرمایا بتاؤ کر سکتے ہو برداشت؟ نہیں تو آج جنتی بن جاؤں۔ فرمایا اس لیے تو ہم نے اپنی نشانیاں تمہارے لیے بیان کی ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، سورہ نبا۔ فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا، تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، رات کو تمہارے لیے لباس نہیں بنایا، دن کو روشن اور کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، تمہارے اوپر 7 آسمان نہیں بنائے، اور بادلوں سے تمہیں پانی نہیں عطا کیا۔ جو اللہ یہ کرنے والا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ زیادہ تر قیامت کا ذکر، پھر وہی متقین اور ان کی صفات اور جنت میں ملنے والی نعمتیں۔ فرمایا کہ یہ فرق آخرت میں نہیں ہوگا، یہ فرق جب انسان کی موت آتی ہے اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب فرشتے آتے ہیں نا نیک آدمی کے پاس، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فرمایا اس کی روح یوں نکلتی ہے گویا کہ کوئی چیز تھیلے میں بند ہے، صرف اس کی گرہ کھولی جاتی ہے اور چیز باہر آ جاتی ہے۔ اور جو برے لوگ ہیں فرمایا کہ ان کی روح اس طرح نہیں آتی، فرشتے ان کی رگوں میں ڈوب ڈوب کر روح کو باہر کھینچا کرتے ہیں، آتی ہی نہیں، نکلتی ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا مومن اور کافر کی موت برابر نہیں ہے، آخرت کیسے برابر ہو سکتی؟ پھر فرعون کا ذکر کیا، کتنا اس کو سمجھایا گیا، نہیں سمجھا۔ فرمایا موت اس کے سامنے ہے نا تمہارے، کس طرح؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، فاما من طغی، وہ ہیں جو سرکش ہیں، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، وہاں جائیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بات کر رہے تھے قریش کے سرداروں سے، اسی دوران نبینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کوئی بات پوچھنے کے لیے۔ آپ کو ذرا ان کا آنا اچھا نہ لگا کہ یہ تو اپنے تھے، بعد میں بھی مل سکتے تھے۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا ہو سکتا ہے یہ ایمان لاتے اور ان کی وجہ سے ان کے متبعین بھی ایمان لاتے، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، جس طرح سردار ہوتا ہے پیچھے والے بھی تو ویسے ہی چلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے روگردانی کی اور آپ نے تیوری چڑھائی اس لیے کہ ایک نابینا آ گئے، اور آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو نہیں مانتے نہ مانیں، ان سے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، جو ماننے والا ہے اللہ کے ہاں اس کی شان بہت بلند ہے، وہ بلند مقام پر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آیا کرتے آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے، فرماتے تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، ان کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے آسمانوں سے ڈانٹ پلائی ہے۔ فرمایا یہ تو وہ ہیں۔ اور کئی مرتبہ 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے مصلی پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ تو اس لیے تو اللہ نے فرمایا نابینا وہ نہیں ہوتا جسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، فرمایا نابینا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، ان کا دل روشن ہے، یہ روشن دل والے ہیں۔
تو جو ایمان والا ہے اس کی قدر و قیمت بہت بلند ہے۔ پھر سورہ تکویر اور سورہ انفطار میں اللہ نے قیامت کے مناظر کو بیان کیا، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، قیمتی سے قیمتی مال کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اور سمندر ابالے جائیں گے، روحیں اور جسم آپس میں ملیں گے، سوال و جواب ہوں گے، نامہ اعمال کھول کے سامنے کر دیا جائے گا، عالمت نفس ما احضرت، جو اس نے کیا آج حاضر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ پھر دوبارہ وہی فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے مسلمانوں تم کہاں جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کی نصیحت کا سامان تمہارے پاس ہے۔ ایمان والو، ہم نے تمہیں قرآن دیا، تم قرآن چھوڑ کے غیروں کی طرف دیکھتے ہو، ساری کائنات کی بھلائی کا نظام تمہارے پاس موجود ہے، تم پڑھ کے نہیں دیکھتے، کھول کے نہیں دیکھتے، اور جن کو تم دیکھتے ہو وہ رہنمائی تمہارے قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر سورہ انفطار فرمایا انسان جو دنیا میں چھوڑ گیا اس کا بھی پتہ لگ جائے گا، جو آخرت میں لے کے گیا اس کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ مطففین میں فرمایا اس لیے کبھی کمی کوتاہی کا شکار نہ ہونا، حق والے کو چاہیے کہ اپنا حق ضرور ادا کرے، نہیں تو قیامت والے دن جو حق جس کا بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ سورہ انشقاق میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ ہر انسان محنت کر رہا ہے، چاہے اس کو محنت کا احساس ہے کہ نہیں ہے، ہر انسان محنت میں ہے، کوشش میں ہے۔ فرمایا مرتے دم تک کوشش میں رہو گے، یہ محنت کرتے 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 تم نے رب کی بارگاہ میں جا پہنچنا ہے، وہاں پر دیکھا جائے گا تمہاری محنت کیسی ہے، کہ تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے یا بائیں میں دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محنت کرنے والا بنائے کہ نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہو۔ اور فرمایا جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب بڑا آسان ہے، اور آسان حساب حدیث میں آتا ہے یہ ہے کہ رب کے سامنے اس کی پیشی ہو جائے گی۔ اچھا یہ آگے وہ ایمان والا بندہ نا، ٹھیک ہے اس کو جانے دو، فرمایا یہ آسان حساب ہے، باقی جس سے رب نے حساب لے لیا فرمایا بچ نہیں سکتا، وہ نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بلا حساب کتاب ہی جنت میں داخل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار عالم ہم تمام کو قرآنی عقائد نصیب فرما، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے حق میں سفارشی بنا۔ یا اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا۔ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے عاشق صاحب بھی بیمار رہتے ہیں، پروردگار عالم ان کو مکمل صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی جو کان کی پریشانی ہے یا اللہ اسے ختم فرما۔ یا اللہ ہر مومن کی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہر بیماری کو ختم فرما۔ یا اللہ ہر محتاجی کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، اور اپنے ہی سے مانگنے کی اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔